السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ حقائق یہ ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق نواز شریف نااہل اور جھوٹے ہیں۔ ہائی کورٹ اور احتساب عدالت کے فیصلے کے تحت مفرور اور اشتہاری ہیں، جبکہ احتساب عدالت کے ایک فیصلے کے تحت سزا یافتہ مجرم ہیں۔ پاکستان کے آئین و قانون کی نظر میں نواز شریف کی اس حقیقت کے علاوہ باقی سب افسانے ہیں۔ اب نواز شریف کا کہنا ہے کہ جو کام ڈی جی ایف آئی اے نے نہیں کیا وہ کام نیب سے لیا جا رہا ہے، جبکہ مریم نواز کا یہ کہنا ہے کہ فیصلہ کن جدوجہد میں شامل یا داخل ہونے جا رہے ہیں۔ ڈھول بجا کر اعلانات کرائیں گے تو ڈھول سے بشیر میمن کی گواہی کی آواز آئے گی۔ پاکستان کی ہر بیماری کا علاج ووٹ کو عزت دو، بڑی اچھی بات ہے۔ تو بھی ووٹ کو عزت دے نا، آخر کیوں اتنی اپنا تکلیف ہو رہی ہے؟ ابھی تو حکومت کو صرف 2 سال ہوئے ہیں اور یہ حکومت گرانی کی نئی سازشیں رچانا شروع ہو گئی ہیں۔ جبکہ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون نے نواز شریف کے بیانیے کی مخالفت کرنے والوں کو فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ویسے میں یہ بتا دوں کہ فارغ کرنے کی نوبت نہیں آنی، بہت سے نون لیگی پہلے ہی لیگ چھوڑنے کی تیاری کر چکے ہیں۔ یہ سب سیاست اور اقتدار کی لڑائی ہے۔ گیمز آف تھرونز آپ دیکھ چکے ہیں نا۔ مسلم لیگ نون میں اکثریت فوج مخالف بیانیے کے خلاف ہے، شہباز شریف کے مفاہمتی موقف کے حق میں تھے، مگر شہباز شریف نے بھی بھائی کے بیانیے کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون کے پاس ایک ہی چوائس ہے کہ نواز شریف کے ساتھ یا پاک فوج کے ساتھ۔ اب نواز شریف کا فوج مخالف بیانیہ اس نے الطاف حسین کی سیاست کا آخری وقت یاد کرا دیا۔ جب تمام کشتیاں جلا بیٹھے تو لنڈن سے شکست خوردہ الطاف حسین نے فوج کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ یہی کام اب نواز شریف کا۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں جمہوریت کا پرچار دھوکہ ہے۔ کل کی تقریب میں بہت سے سینئر لوگ ہاتھ باندھ کر پاپا کی تقریر اور پاپا کی بیٹی کا انتظار کر رہے تھے۔ اگر ووٹ کو عزت دینی ہے، جمہوریت کا علم بلند کرنا ہے، تو شریفوں کو چاہیے اس کا آغاز اپنی پارٹی سے کریں، پیچھے ہٹ کر کسی کو آنے کا موقع دیں۔ حالت تو یہ ہے کہ سالوں سے پارٹی کی خدمت کرنے والے بڑے بڑے لیڈروں سے لے کے چھوٹے چھوٹے کارکنوں تک کسی میں یہ حوصلہ ہی نہیں کہ وہ شریفوں سے کسی بھی معاملے پہ اختلاف کر سکے۔ کل احسن اقبال کا بیان ہی دیکھ لیں کہ میاں صاحب کا ایک ایک لفظ ان کی جماعت کے لیے کسی بھی چیز سے زیادہ مقدم ہے۔ یعنی میاں صاحب نہ ہو گئے، کوئی روحانی پیشوا ہو گئے کہ جن سے اختلاف ممکن ہی نہیں۔ پاکستان میں سیاسی محاذ آرائی کی تاریخ افسوسناک اور حوصلہ شکن تو رہی ہے، اور تاریخ شاہد ہے کہ محاذ آرائی کا پاکستان اور پاکستان کے عوام کو کبھی فائدہ نہیں پہنچا، جس کی بڑی وجہ سیاسی جماعتوں کا منظم اور مستحکم نہ ہونا ہے۔ سول اور فوجی بیوروکریسی نے سیاسی جماعتوں کو منظم نہیں ہونے دیا۔ یہ شاید آدھا سچ ہو، پورا سچ تو یہ ہے کہ سیاستدان اور سیاسی جماعتوں نے جمہوری اصولوں پہ عمل ہی نہیں کیا، اور ہر جماعت کے لیڈر نے اپنی جماعت کو اپنا خاندانی جاگیر سمجھ لیا۔ اور دنیا میں ایسی مثالیں نہیں ملتی کہ پارٹی ایک شخص کے نام پہ کھڑی کی جائے۔ یہ صرف پاکستان میں ہو رہا ہے کہ نسل در نسل شریف ہوں، بھٹو ہوں، مولانا ہوں، اچکزئی ہوں، ولی خان ہوں، زرداری، انہی کے بچے حکمران بنتے جائیں۔ نون لیگ کا نظریہ صرف ایک شخص کا ذاتی مفاد ہے، جبکہ سیاسی ورکرز اس شخص کے غلاموں کے طور پہ فرائض انجام دے رہے ہیں۔ در حقیقت سیاسی جماعتوں کے پاس سلوگن ہے، بیانیہ نہیں۔ ان کو سیاسی جماعتیں بیانیہ کہتی ہیں، وہ سلوگنز ہیں، اور سلوگنز تو بدلتے رہتے ہیں۔ اس لیے ایسی پارٹی سے جمہوریت کی پرچار منافقت ہے۔ کیا احتجاجی سیاست کرنے والے اپنے دور میں کی گئی کرپشن اور لوٹ مار بھول گئے، جو ذاتی مفاد کو قومی مفادات پہ غالب لانا چاہ رہے ہیں؟ پوری قوم جانتی ہے کہ اپوزیشن کس مقصد کے لیے کٹی ہوئی ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں کے اصل چہرے قوم کے سامنے بے نقاب ہو چکے ہیں، اور پاکستان کا سیاسی کلچر بہت ہی سادہ اور آسان ہے۔ یہ دیکھیں کہ سیاسی جماعتوں کا کردار اور رویہ اقتدار میں ہوتا کیسا ہے، اور یہ جماعتیں اپوزیشن میں ہوں تو ان کے رویے کیسے ہوتے ہیں، حکومت کب اور کیسے گرتی ہے، اور اگر اسے قبل از وقت گرانا مقصود ہو تو اس کے لوازمات کیا ہیں۔ چونکہ موجودہ تمام قومی اور علاقائی سیاسی جماعتیں اور ان کی قیادتیں تجربہ کار ہیں، اور اسے تمام مراحل سے گزر کر کندن بن چکی ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ سیاسی کھیل کھیلنا کیسا ہے، اور میچ جیتنے کے لیے کن کن عوامل، تیاری اور حمایتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ لوگ ہر بار اس انداز سے خم ٹھونک کے میدان میں اترتے ہیں کہ عوام کے ذہنوں سے ماضی کا سب کچھ ڈیلیٹ ہو چکا ہو۔ مولانا کے پہلے دھرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں خالی ہاتھ جانا پڑا۔ اب اپوزیشن زیادہ قوت کے ساتھ حملہ کرنے کے موڈ میں ہے۔ پی ڈی ایم تشکیل تو پا چکی ہے، لیکن اس کی تشکیل کے لیے جو سب کچھ پاپڑ بیلنے پڑے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ پی ڈی ایم کے اہداف کے سلسلے میں دونوں بڑے خاندان زرداری اور شریف کے اہداف ابھی تک ایک نہیں ہیں۔ زرداری آج بھی دور کھڑے صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں
اور شریف خاندان کے اہداف تو واضح ہیں کہ سینٹ الیکشن سے پہلے ہر صورت میں حکومت کو گرانا ہے، اور اس ہدف میں مولانا اور ان کے ہم نوا ہیں، کیونکہ سینٹ انتخابات کے نتیجے میں نون لیگ اور مولانا کی پارلیمانی قوت نہ ہونے کے برابر رہ جائے گی، اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائیں گی۔ اسے نون لیگ سینٹ کے الیکشنز کو متنازع بنانے کے لیے استعفوں کا آپشن استعمال کرنے سے گریز نہیں کرے گی۔ اس کا تو کل کچھ خواجہ آصف نے برملا اظہار کیا، بس نواز شریف کے اشارے کا انتظار ہے۔ ہم استعفیٰ دے کے سینٹ کے الیکشن ملتوی کروا دیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ نون لیگ کے کچھ اراکین مستعفی ہونے سے انکار کریں گے۔ اس سیاسی ہلچل کے نتیجے میں نون لیگ کے خیال میں کہ خدا نخواستہ مارشل لا بھی لگے، اس کا اندیشہ تو کم ہے، لیکن شریف خاندان چاہتا ہے کہ لگ جائے تاکہ ان کو فائدہ ہو۔ پیپلز پارٹی کا کردار اور فیصلے بڑے اہم ہوں گے، کیونکہ آج سے پہلے شریف خاندان نے بھٹو اور زرداری سے کبھی وفا نہیں کی، اس لیے احتجاجی تحریک کی کامیابی کا انحصار 100% پیپلز پارٹی پہ ہوگا۔ یہاں سوچنے والی بات ہے کہ زرداری کے تمام وارث نیب سے محفوظ ہیں اور ان کا سیاسی مستقبل روشن ہے، جبکہ شریف فیملی کا سیاسی مستقبل ابھی تک تاریک ہے۔ پر یہ وہ حقیقت ہے کہ موجودہ سیاسی سیٹ اپ کے جاری رہنے ہوتے پی 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 کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اسے نون لیگ اپنی سیاسی تحریک کا آغاز گوجرانوالہ سے کر رہی ہے، مولانا ان کا ساتھ دے رہے ہیں، جبکہ پس پردہ رابطوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ عمران خان کو بہرحال کسی ایک جماعت کے ساتھ سمجھوتہ کرنا پڑے گا، اور شاید وہ پیپلز پارٹی ہو، کیونکہ اس موقع پہ ان کی ضد نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ایک کر سکتی ہے، اور اگر دونوں ایک ہو گئے تو پھر عمران خان کو مائنس ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پی ڈی ایم کے بعد تمام فلیورز موجود ہیں، سیاسی، قومی، علاقائی، مذہبی، اور ان سب کو اکٹھا ہونے سے روکنا ہی اصل کامیابی ہوگی۔ لیکن میری نظر میں موجودہ حکومت عمران خان کی سب سے بڑی اپوزیشن خود مہنگائی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ مجھے ضرور بتائیے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔